بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ خدا پاک کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ شمائل کبریٰ کی جلد سوم تیسری جلد آپ کے پاس پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس کی جلد سوم اور چارم اخلاق کی احادیث پر مشتمل ہے۔ پیش نظر جلد میں اسلام کی بلند پایہ صفات حسنہ کی احادیث کو نہایت ہی تفصیل اور جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور جلد چارم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلقی اوصاف، جسمانی احوال اور شمائل و خصائل کو، جس کی تعبیر قرآن کی زبانی خلق عظیم سے کی گئی ہے، بیان کیا گیا ہے۔ احادیث پاک کے بے پایہ ذخیرہ سے اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ فن کی 50 اہم کتابیں پیش نظر رہی، جس کا انکشاف اہل مطالعہ کو بخوبی ہو سکتا ہے۔ حوالوں میں اہم اور اساسی مستند کتابوں ہی کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ کتاب کی جامعیت اور اپنے موضوع میں اہم ترین ماخذ ہونے کے پیش نظر اس امر کا اہتمام کیا گیا ہے کہ باب کے متعلق تمام احادیث ذخیرہ کتب سے جمع ہو جائیں اور اپنے موضوع پر کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔ مؤلف نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ کتاب اپنے موضوع پر نہایت ہی جامع اور مکمل ہو، کوئی اخلاق فاضلہ چھوٹنے نہ پائے۔ باب الاخلاق پر احادیث کے پھیلے ہوئے ذخائر میں جو بھی قابل اخذ ہو امت کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ آج کی اس دنیا میں عبادت کے بعد سب سے زیادہ انہی پاکیزہ اخلاق کی ضرورت ہے۔ یہ وہ بیش بہا اعمال ہیں جن کا صلہ آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ملنے لگتا ہے اور جن کے نتائج حسنہ دنیا میں بھی بارآور ہونے لگتے ہیں۔ اسلام کی بلند پایہ پاکیزہ اخلاق فاضلہ پر مشتمل یہ کتاب آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ یہ کتاب اس لائق ہے کہ مساجد میں، مدارس میں اور گھروں میں پڑھ کر سنائی جائے، جیسے آپ کو 2 جلدیں الحمدللہ سنائی جا چکی، تیسری جلد شروع ہو رہی ہے، تاکہ بلند پایہ مکارم اخلاق جو ہم سے چھوٹ گئے ہیں اور ان کا علم بھی ہمیں نہیں ہے، گھروں میں اور ماحول میں رائج ہو جائیں، جن سے دین و دنیا کی بے شمار خوبیاں وابستہ ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا یہ مذہب اسلام کتنا جامع اور مکمل ہے۔ محض عبادات و عقائد ہی سے اس کا تعلق نہیں، بلکہ دین و دنیا کے ہر ایسے امر کو جامعیت کے ساتھ سموئے ہوئے ہے جو ارباب عقل و شرف کے نزدیک خیر و بھلائی کو شامل ہے، اور اس کے بہتر نتائج دنیا پر پڑتے ہیں کہ دنیا کے اچھے امور دین سے کیسے الگ ہو سکتے ہیں۔ دین و مذہب تو ہر خوبی و بھلائی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ آخرت کے اچھے نتائج دنیا کے اچھے اعمال ہی سے تو وابستہ ہیں، اور آخرت کی تعمیر کے لیے یہی دنیا کے امور حسنہ اساس اور بنیاد ہیں۔ خیال رہے کہ ہمارے مذہب کا یہ جامع پہلو آج کے دور میں نئی دنیا کے لوگوں پر یا تو مخفی ہے یا تغافل ہے کہ وہ دین اور مذہب کو صرف ذکر عبادت میں محصور سمجھتے ہیں اور انہی کو آخرت کے اعمال سمجھتے ہیں۔ یہ بڑی عظیم غلطی ہے۔ اسی وجہ سے وہ ان پاکیزہ اخلاق کو دین نہیں سمجھتے۔ کاش کہ وہ مذہب اسلام کا صحیح مطالعہ کرتے، کسی اہل خدا اصحاب دین کی صحبت پاتے تو ان نظریات کے حامل نہ ہوتے، ان سے عاری یا گریز نہ کرتے، بلکہ ان اخلاق فاضلہ کے حامل ہو کر پوری دنیا کو اسلام کا خوگر بنا لیتے۔ اللہ ہی ہم سب کو دین کے صحیح راستے اور جادہ مستقیم کی رہنمائی فرمائے اور موانع کو دور فرما کر پوری دنیا میں اسلام اور اسلامی ماحول کو رائج فرمائے، آمین۔ اس کتاب کی ترتیب میں سیاہ ستہ کتب مشہورہ کے علاوہ دیگر ایسی کمیاب و نادر کتابوں سے بھی استفادہ کیا گیا ہے جو بسہولت دستیاب نہیں، جس کا اندازہ اہل مطالعہ کو حوالوں اور ماخذ سے ہو سکتا ہے۔ موضوع سے متعلق تمام احادیث و آثار و مضامین منقولہ بحوالہ بقید جلد و صفحات درج ہیں تاکہ بوقت ضرورت مراجعات میں آسانی ہو۔ کتاب کے آغاز میں ایک وسیع مقدمہ ہے جو اخلاق کے موضوع پر ہے، جس میں نہایت ہی تفصیل سے ان احادیث کو جمع کیا گیا ہے جس میں مکارم کی تاکید اور اس کی مختلف نوع کے فضائل و ترغیبات مذکور ہیں۔ اس کے بعد مکارم اخلاق کے ابواب ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد جلد چارم پیش کی جائے گی۔ خدا وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اس میں تعاون کرنے والے کی کوشش کو بے حد قبول فرمائے اور اس وسیع عظیم سلسلے کو جو سنت کا ایک وسیع سرمایہ ہے عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے اور امت کے ہر طبقے خواص عوام کو تا قیامت اس سے مستفید فرمائے، عاجز کے لیے اپنی رضا و قرب اور آخرت کی نجات کا ذریعہ و ذخیرہ بنائے، آمین۔ شمائل کبریٰ کی ان جلدوں کو جو شمائل و سنن نبوی کا وسیع و مستند ذخیرہ ہیں، محترم مولانا محمد رفیق عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم زمزم
پبلشرز سے شائع کر کے امت میں سنت کی ترویج اور شیوع کی عظیم خدمت انجام دے رہے ہیں۔ خدا پاک ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور ان کو دارین کی سعادت و خوشحالی سے نوازے اور مکتبے کو فروغ و ترقی عطا فرمائے۔ احیاء سنت اور ترویج شریعت میں ان کو امتیازی شان حاصل ہو، آمین۔ والسلام۔ محمد ارشاد القاسمی بھاگلپوری، استاد حدیث، مدرسہ ریاض العلوم، گورینی جونپور، 1419 ہجری اور اب چل رہا ہے 1446 مطابق 1998 میں لکھا گیا، اب چل رہا ہے 2024۔ آپ صلی اللہ علیہ کتنے 26 سال کے بعد آپ یہ کتاب پڑھ رہے ہو، سن رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد عمدہ اخلاق کی ترویج اور اتمام کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بہترین اخلاق و عادات کے اتمام کے لیے، مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بعثت عمدہ اخلاق، اچھے عادات کو مکمل طور پر عمل میں لانے کے لیے ہوئی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں ایسا آدمی ہوں کہ میں تعریف کو پسند کرتا ہوں۔ گویا کہ وہ اپنے اوپر خوف کر رہے تھے کہ میرا یہ مزاج کوئی گرفت کی بات تو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی تم کو منع کرتا ہے کہ تم اچھی زندگی گزارو، سعادت کے ساتھ وفات پاؤ؟ میں بھیجا گیا ہوں تاکہ تمام اچھے اخلاق کو مکمل کروں، یعنی مکمل طور سے ان کو جاری اور رائج کروں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بہترین اخلاق کے اتمام کے لیے، مکمل کرنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، بھیجا ہوا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مروی ہے ان سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے مجھے عمدہ اخلاق اور کامل درجے کے عمدہ افعال کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت ابن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صالح اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ہمارے شروع کرنے کو بےحد قبول فرمائے اور ہمارے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخلاق اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پیدا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اور آپ کی سنتوں کو لے کر ہمیں ساری دنیا میں جماعتیں بنا بنا کر جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھیں گے اس توجہ اور دھیان کے ساتھ کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت، اس کا یقین ہمارے دل میں آ رہا ہے، اور درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو کچھ علم و عمل قرآن و حدیث ہمیں ملا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، ان کی دعوت سے ملا۔ اے اللہ ان کو ان کی شایع نشان بہترین بدلہ عطا فرما۔ پھر دعا ہوگی، پھر دعا کے بعد بھائی صاحب لڈو لے کر آئے، وہ لڈو بھی کھائے جائیں گے کتاب کے مکمل ہونے اور شروع ہونے کی برکت سے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے فرمایا کہ جمعے کی تیاری جمعرات ہی سے کر دینی چاہیے، اور جمعرات کو عصر کے بعد توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور مغرب کے بعد درود شریف کا اہتمام کرے۔ جمعے کی رات میں، جمعے کے دن 100 مرتبہ جو درود پڑھتا ہے، اللہ اس کی 100 ضرورتیں پوری فرما دیتے ہیں۔ 70 ضرورتیں آخرت کی اور 30 ضرورتیں اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی پوری فرما دیتے ہیں۔ سورہ دخان، سورہ یاسین بھی پڑھنی چاہیے جمعے کی رات میں، اور اسی طرح فجر کی نماز سے پہلے، فرضوں سے پہلے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 دفعہ جو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جمعے کے دن فجر کی نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اب یہ جماعت الحمدللہ جا رہی ہے۔ یہ کتاب بھی جو ہم نے پڑھی ابھی، شمائل کبریٰ، ہماری جماعت گئی ہوئی تھی سہارنپور، 3 دن کی جماعت 2014 میں، تو ہم نے وہاں سنتوں کا مذاکرہ کیا۔ ہم نے کہا بھائی سنتوں کی ایک بڑی کتاب ہے اردو کے اندر، شمائل کبریٰ، تو ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، تو انہوں نے اس کتاب کو خرید لیا۔ 2014 میں یہ کتاب آئی جماعت کی برکت سے، سہارنپور سے گنگو، اب یہاں پڑھی جا رہی ہے، اور آج جماعت 24 گھنٹے کی الحمدللہ یہاں سے جا رہی ہے۔ اس کتاب کی شروعات کے موقع پر اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے دین کو حاصل کرنے اور اس کے نبی کے طریقوں، سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے اور عالم میں پھیلانے، پہنچانے کے لیے ہمارا یہ راہ خدا کا خروج ہے، کہ خروج میں عروج ہے، خروج میں ہماری بلندی چھپی ہوئی ہے۔ جتنا دین اور ایمان ہماری زندگی میں آئے گا اور ہمارے ذریعے دوسروں تک پہنچے گا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں، نصرتیں دنیا میں بھی ہمارے ساتھ آئیں گی، اور آخرت تو ہے ہی مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے زیادہ دعوت دینی ہے اللہ کی طرف، سب سے زیادہ دعوت دینی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف۔ جتنی اللہ کی دعوت دی جائے گی، اتنا اللہ کا یقین دل کے اندر آئے گا، اور اللہ کے غیر کا تعصب ہمارے دل سے نکلے گا۔ اور جتنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں کی دعوت دی جائے گی، اتنی ہی بدعات اور خرافات کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی، اور سنت کی محبت، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں آئے گی،
حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری تبلیغ کا اور دعوت کا مقصد احیاء سنت ہے، سنتوں کو زندہ کرنا ہے کہ ساری سنتیں سارے عالم میں زندہ ہو جائیں۔ کبھی فرماتے تھے اللہ اکبر، ابھی سنتوں کی کتاب پڑھی گئی تو حضرت کا ایک مقصد تبلیغ کا، دعوت کا، جماعتوں کے نکالنے کا یہ تھا کہ سنتیں عالم کے اندر زندہ ہوں، احیاء سنت اس کام کا مقصد اصلی ہے۔ اور کبھی فرماتے تھے گشت کرنا اور ملاقاتیں کرنا اس کا مقصد ہے ذکر اللہ فی اماکن الغفلہ، غفلت کی جگہوں میں اللہ کا ذکر کرنا۔ ابھی ذکر کیا گیا، مسجد میں تو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے غیر کی باتیں نہیں کی جاتی، نہیں سنی جاتی، لیکن بازار میں، دکانوں میں، کارخانوں میں، آج اللہ معاف فرمائے گھروں میں، کھیت و کھلیانوں میں بددینی بے دینی کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، نبی کی سنت کو چھوڑا جا رہا ہے، بھول رہے ہیں لوگ۔ اس لیے وہاں جا کر کھیتوں میں، دکانوں میں، بازاروں میں اور فحاشی اور بدکاری اور گناہوں کے اڈوں پہ جا کر ان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے طرف ان کو بلانا، نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں کی ان کو دعوت دینا، یہ اس تبلیغ کا اور دعوت کا مقصد ہے کہ اللہ کا ذکر صرف مسجد میں نہ ہو، اللہ کا ذکر بازار میں بھی ہو، دکان میں بھی ہو، کارخانوں میں بھی ہو، فیکٹری میں بھی ہو۔ اللہ کا ذکر صرف عالم اور متعلم ہی نہ کریں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تاجر بھی کریں، کاشتکار بھی کریں، مالدار بھی کریں، غریب بھی کریں، عربی بھی کریں، عجمی بھی کریں، ہر گلی ہر محلہ اللہ کے ذکر سے، اس کے دین سے، سنت شریعت سے آباد ہو جائے، جیسے مدینہ آباد ہوا، مدینہ منورہ، کہ مدینہ کی ہر گلی قرآن کے نور سے منور ہو گئی، حدیث کے نور سے منور ہو گئی، سنت اور شریعت، عبادت اور دعوت کے نور سے نورانی اور روشن ہو گئی۔ مدینہ طیبہ کہ وہاں کی ہر گلی ہر محلہ ہر مرد عورت پاک ہو گیا کفر سے، شرک سے، جہالت سے اور غفلت سے، تو مدینہ طیبہ ہو گیا اور مدینہ منورہ ہو گیا۔ تو ایسے ہی ہمارا گنگوہ بھی منور ہو جائے، سہارنپور بھی منور ہو جائے اور پورا عالم کفر و شرک سے پاک ہو جائے، اس کے لیے ہم اللہ کے راستے میں جماعت میں جا رہے ہیں۔ 24 گھنٹے معمولی نہیں، لگ تو رہا ہے کہ اب جا رہے ہیں کل کو آ جائیں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں، یہ 24 گھنٹے ہی ہمیں رمضان المبارک میں چلے کے لیے 40 دن کے لیے آمادہ کریں گے، اور یہی 24 گھنٹے ہمیں ایک سال کے لیے تیار کریں گے۔ ہم پڑھتے تھے مدرسے میں 24 گھنٹے لگاتے تھے، لیکن اس 24 گھنٹے کی برکت یہ ہوئی کہ چلہ لگا میزان میں، چلہ لگا کافیہ میں، چلہ لگا شرح جامی میں، چلہ لگا مختصر میں، چلہ لگا دورے میں، اور سال لگا، پھر اس کے بعد 5 مہینے لگے، پھر اس کے بعد دوسرا سال لگا، پھر انشاءاللہ اب تیسرا سال انگلستان لگے گا۔ اس کی برکت ہے 24 گھنٹے لگانے کی برکت ہے، 24 گھنٹے کی جماعتوں کی برکت یہ ہے کہ آج تک نقل و حرکت چلت پھرت ہو رہی ہے، اور جنہوں نے نہیں لگائے 24 گھنٹے اور نہیں بیٹھے مشورے میں، نہیں کی ملاقاتیں، نہیں گئے اس وقت میں جماعتیں میں، وہ آج بھی وہیں کے وہیں جانتے، وہ وہیں کے وہیں ہیں، تو انہوں نے نیت نہیں کی، ارادہ نہیں کیا، اور جنہوں نے ارادے کیا 24 گھنٹے لگا کر، چلہ لگا کر، تو اللہ نے ان کو ملکوں میں پہنچا دیا۔ تو یہ 24 گھنٹے ہمارے معمولی نہیں ہیں، ان 24 گھنٹوں میں بھی وہی کام ہوگا جو 1 سال کی جماعت میں ہوتا ہے، ان 24 گھنٹوں میں بھی وہی کام ہوگا جو 5 مہینے کی جماعت میں ہوتا ہے، ان 24 گھنٹوں کی جماعت میں بھی وہی کام ہوگا جو جلے کی جماعت میں ہوگا، وہی مشورہ ہوگا، وہی تعلیم ہوگی اور وہی ملاقاتیں ہوں گی، وہی گشت ہوگا، وہی تہجد ہوگی اور وہی اشراق ہوگی۔ تو یہ ایک دن 1 سال لگانے کا ہمارے ذریعہ بن جائے گا، دوسرے سال لگانے کا ذریعہ بن جائے گا، ملکوں میں، عالم میں جانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ اس 24 گھنٹے کو ہمارے بنا دیں گے۔ اس لیے خوب اللہ کی طرف دعوت دینی، اللہ کے نبی کی طرف دعوت دینی، جنت کی طرف، آخرت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا۔ وہ 3 دعوتیں ہیں، توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت، آخرت کی دعوت، یا اور مختصر کہہ لو قرآن حدیث کی دعوت دینی، اس کی دعوت دینی ہے، قرآن حدیث کی دعوت دینی ہے، یا اور کہہ دو کہ عبادت اور دعوت کی طرف امت کو متوجہ کرنا ہے کہ پوری امت پوری عبادت کرنے والی بن جائے اور پوری امت پورے دین کی طرف دعوت دینے والی بن جائے۔ اس لیے 5 مہینے کی تشکیل کرو، وہاں جا کر 4 مہینے کی تشکیل کرو، چلے کی تشکیل کرو، 3 دن کی تشکیل کرو، اور وہاں جا کر مشورے کے آداب سب کے یاد ہو جانے چاہیے، تعلیم کے آداب سب کے یاد ہو جانے چاہیے، ملاقاتوں میں کیا بات کرنی ہے سب کو معلوم ہو جانا چاہیے۔ 24 گھنٹے میں 2 صفت ہمارے اندر آ جانی چاہیے۔ کتنی صفت؟ 2 صفت، ایک امامت کی صفت اور ایک عمارت کی صفت، کہ ہمارے نماز صحیح ہو جائے۔ اگر امام صاحب نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھا سکیں سنت کے مطابق، اس کو کہتے ہیں امامت کی صفت، اور دوسرے ہمارے ہر ساتھی کے اندر عمارت کی صفت پیدا ہو جائے۔ عمارت یعنی ہمیں امیر بننا آ جائے۔ 24 گھنٹے کی جماعت میں کیا کرنا ہے، 3 دن کی جماعت میں کیا کرنا ہے، چلے کی جماعت میں کیا کرنا ہے، مشورے کے تعلیم کے آداب ہمیں معلوم ہو جائے تو بس سمجھو کیا ہے، ہم کیا بن گئے، امیر بن گئے۔ تو امیر بننا بھی ہمیں سیکھنا ہے اور امام بننا بھی ہمیں سیکھنا ہے اس سفر کے اندر۔
کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ۔ سنتوں کا مذاکرہ کرنا ہے، کھانے کی سنت، سونے کی سنت، اور دعائیں یاد ہو جانی چاہیے ہمارے، اور اسی طرح دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اور اپنی جو پڑھ رہے ہیں وہ اپنی کتابیں بھی ساتھ لے کر جاؤ، اپنی کتابیں بھی ساتھ لے کر جاؤ، نہ ہوں کہ صرف کی، منطق کی، فلسفے کی۔ 24 گھنٹے کی ہماری جماعت گئی ایک مرتبہ لکھنوتی میں، تو ایک مولوی صاحب تھے ماشاءاللہ، وہ اپنی کتاب لے کر گئے اور ہم آرام کر رہے اور وہ کتاب پڑھ رہے، ہم آرام کر رہے وہ کتاب پڑھ رہے۔ انہوں نے 8-10 گھنٹے 24 گھنٹے کے اندر کیا کر لیا، مطالعہ کر لیا اور لغات جمع کر لی۔ وہ عربی کے شوقین تھے، بہت زیادہ بہترین بیان کرتے تھے۔ اب وہ ملکوں کے اندر جا رہے ہیں، ابھی نظام الدین میں ہماری ان سے کئی مرتبہ ملاقات ہو گئی، بمبئی میں وہ رہتے ہیں، مولانا شریف ان کا نام ہے۔ تو جماعت میں جا کر بھی آدمی کیا کر سکتا ہے، اپنی کتابیں جو مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہیں ان کو بھی پڑھ سکتا ہے اگر آدمی چاہے تو اس سے علم میں بھی برکت ہوگی، عمل میں بھی برکت ہوگی، ان لوگوں کو بھی پتہ چلے گا۔ ایک جماعت گئی ایک مسجد میں، وہاں سارے امام صاحب تبلیغ کے بہت خلاف تھے، جماعت والوں کو بہت برا کہتے تھے۔ اب وہ امام صاحب آئے نہیں مسجد میں، جماعت پہنچ گئی صبح، اور وہ ساری طلبہ کی جماعت تھی، کوئی کافر پڑھ رہا تھا، کوئی شرح جامی پڑھ رہا تھا، کوئی مختصر پڑھ رہا تھا۔ دارالعلوم دیوبند میں ان کو امتحان دینا تھا، وہ سب اپنی کتابیں لے کر گئے تھے۔ اب مشورہ کیا انہوں نے، مشورے کے بعد وہ سب کتابیں پڑھنے لگے اپنی۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، کسی نے یہاں کتاب رکھ دی، کسی نے وہاں رکھ دی، کسی نے وہاں رکھ دی۔ امام صاحب آئے، امام صاحب نے دیکھا نومی رکھی ہے، یہاں کافی رکھی ہے، یہاں شرح جامی۔ انہوں نے تو اب تک جب سے فارغ ہوئے تھے کتابیں دیکھی ہی نہیں تھی، وہ ساری پڑھ کے سب بھول بھال گئے تھے۔ اب وہ یہ تو کتاب انہیں بچپن میں پڑھی تھی، فلاں فلاں۔ تو یہ مدرسہ، مسجد کو مدرسہ کس نے بنا دیا؟ تو یہ جماعت آئی ہے دارالعلوم دیوبند سے، یہ جماعت آئی ہے طلبہ کی۔ پھر جب دارالعلوم میں بھی جماعتیں نکل رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، تو بس تبلیغ ان کے اندر اتر گئی، دعوت ان کے اندر اتر گئی، صرف کتابیں دیکھنے سے ہی۔ طلبہ کی جماعت کی کتابیں انہوں نے دیکھی اور تبلیغ ان کے اندر اتر گئی کہ ٹھیک ہے بھائی کرنا چاہیے کام، علم بھی ہونا چاہیے اور عمل بھی ہونا چاہیے اور تبلیغ بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے سب نیت کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ اپنی درسی کتابیں بھی جماعتوں میں لے کر جائیں گے اور وہاں ان کا مطالعہ کریں گے، موقع ملے گا تکرار کریں گے، سبق ہے اس کو لکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے سارے مسلمانوں کی زبان عربی ہو جائے، سارے مسلمانوں کی زبان عربی نہیں ہو رہی تو کم سے کم سارے علماء کی تو ہونی چاہیے، سارے علماء کی نہیں ہو رہی عربی، آپس میں بات چیت نہیں کر رہے عربی میں، تو کم سے کم سارے تبلیغ والوں کی تو زبان کیا ہونی چاہیے، عربی ہونی چاہیے، کہ انہیں عرب میں جانا ہے، ساری دنیا میں تبلیغ کرنی ہے، اس لیے جماعت میں نکل کر عربی میں بولنا چاہیے۔ أين تذهب أين تذهب متى تستيقظون أنتم، مشورہ بھی کس میں ہونا چاہیے، عربی میں ہونا چاہیے، اور بیان بھی کیا ہونا چاہیے، عربی میں۔ ہماری جماعت کی ایک دن 24 گھنٹے کی بنگلہ دیش کے ساتھ تھی، ہمارے ساتھ تھے، وہ یہاں پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا جی میں تو بات نہیں کر پاؤں گا اردو میں، ہم نے کہا بھائی عربی میں کر لو، تم عربی میں کر لو ہم ترجمہ کر لیں گے۔ تو انہوں نے عربی میں بیان کرا اور میں نے ترجمہ کیا گجران میں فاطمہ مسجد میں، تو ان کا بیان ہوا، میں نے ترجمہ کیا۔ لوگوں سے بھی عرب کی جماعت آ رہی ہے، تو کس کی جماعت آ گئی، عرب کی جماعت آ گئی، تو طلبہ عربی میں بیان کریں، حدیث آیات روایات یاد ہونی چاہیے، تو مشورہ بھی عربی میں ہونا چاہیے اور آپسی بات چیت بھی کیا ہونی چاہیے، عربی میں ہونی چاہیے۔ مولانا الیاس صاحب نے خط لکھا، مولانا ابو الحسن علی ندوی سے کہا کہ تبلیغ سے میرا دل چاہتا ہے کہ آپ عربی کی مشق بھی طلبہ سے کرائیں کہ وہ آپس میں عربی میں بات کریں، تو مولانا نے کہا جی میں نے اس کام شروع کر دیا، جماعتوں میں ہم گئے طلبہ کے ساتھ تو ہم نے ان سے عربی میں بات چیت کی۔ مولانا الیاس صاحب بہت خوش ہوئے کہ آپ کے اس احیاء سنت، عربی کی سنت کو زندہ کرنے پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ کام انجام دیا۔ تو بہرحال جب مشق ہو جائے گی ابھی بولنے کی تو آپ کی جماعت جائے گی اردن لبنان، تو کیا ہوگا، تو وہاں بیان کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ یہاں پہلے سیکھ گئے اور وہاں کرنے کا موقع ملے گا۔ ابھی جماعتیں جا رہی علماء کی دوسرے سال کی، 8 سال 10 سال کبھی محنت کی نہیں عربی میں بولنے کی، اب وہاں جا رہے ہیں، اب سوچ رہے کیا کریں کیا نہ کریں، کیسے ہو کیا ہو، تو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ لیکن اگر میزان سے کافیہ سے شرح جامی سے بولنے کی مشق ہو گئی عربی، اب ملکوں میں جا کے کام کرنے میں کیا ہوگی، آسانی ہوگی اور کام میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے عربی بھی بولنے کی مشق کیا کرنی ہے، کرو گے انشاءاللہ، اور نقد جماعت بنانی ہے 4 مہینے کی، چلے کی 3 دن کی تو جماعت بن جانی ہی چاہیے، 24 گھنٹے کے اندر کوئی مشکل نہیں، کر لو گے تشکیل اس کی انشاءاللہ، نقد جماعت بناؤ گے، اللہ قبول فرمائے، اور نیت کر لو کہ چلہ لگانا ہے، اس سال لگانا ہے، پھر دوسرا سال، پھر تیسرا سال لگانا، لگاؤ گے انشاءاللہ، نقد جماعت بناؤ گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْوَهَّابُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنَّا كُنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما وصلاحا. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم علمنا آداب الدعوة والتبلیغ واجعلنا متصفين بصفات الداعين والمبلغين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطائیں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو بہت قبول فرما. پڑھنے سننے کو قبول فرما. پڑھنے سننے میں جو غلطی کو ہوتا ہے اس کو معاف فرما. آئندہ سے اسے پڑھنے سننے عمل کرنے اور علم و عمل کو جمع کر کے سارے عالم میں جماعتیں بنا بنا کر جانے کی ہمیں پوری امت مسلموں کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ یہ کتاب شمائل کبریٰ مکمل ہوئی، دوسری جلد اور تیسری شروع ہوئی آپ کے فضل و کرم سے. اے اللہ جس طرح آپ نے اس کو شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی اس طرح اس کو مکمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین جنہوں نے یہ کتاب لکھی اور جن جن حوالوں سے لکھی اور جنہوں نے اس کتاب کو شائع کیا ہم تک پہنچایا، اے اللہ ان تمام لکھنے والوں کو اور ان تمام ہم تک پہنچانے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرما. اور جو ان میں حیات ہیں ان کی عمر میں برکت فرما. اور جو اس دنیا سے جا چکے اے اللہ ان کے درجات بلند فرما. کروٹ کروٹ انہیں وہاں چین و سکون نصیب فرما. اور ان کی طرح ہمیں بھی دینی کتابیں لکھنے کی توفیق عطا فرما. دینی کتابیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. دینی کتابوں کی دعوت کو سارے عالم میں پھیلانے پہنچانے کی ہمیں پوری امت مسلموں کو توفیق عطا فرما. علم کے لیے ہمیں قبول فرما. ذکر کے لیے ہمیں قبول فرما. اے اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تیری لاشک لاریب کتاب قرآن مقدس کو سیکھنے میں سکھانے میں پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں. اے اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرما. اور اے اللہ آج ان کو راحت کا آرام کا چھٹی کا موقع ملا تھا، اے اللہ اس کو قربان کر کے یہ تیری راہ میں تیرے پاکیزہ مقدس گھر مسجد کو آباد کرنے کی نیت سے اے اللہ تیری راہ میں نکل رہے. اے اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما. اے اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما. اے اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما. اے اللہ ان کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما. اور اے اللہ ان کی علم میں برکت فرما، ان کے عمل میں برکت فرما، ان کی عمروں میں برکت فرما. اور ان کے علم کو اے اللہ عالمی بنا. پورے عالم میں ان کے علم کو جاری و ساری فرما. پورے عالم کے اندر ان کے فیض کو جاری و ساری فرما. ان کی برکت سے مولا سارے عالم کی جہالت کو ختم فرما، غفلت کو ختم فرما. اے اللہ سنت کو زندہ فرما، شریعت کو زندہ فرما، قرآن و حدیث کے علم کو زندہ فرما. اے ارحم الراحمین کی مدد فرما، نصرت فرما. غیب تعداد ان کے ساتھ شامل حال فرما. اور جتنی جماعتیں بھی تیری راہ میں نقل و حرکت چلت پھرت کر رہی ہیں اے اللہ تمام کی نقل و حرکت چلت پھرت کو قبول فرما. قدم قدم پر ان کی مدد فرما، نصرت فرما. اپنی غیب تعداد شامل حال فرما. اے اللہ ہم سب کو علم کے لیے قبول فرما، ذکر کے لیے قبول فرما، تبلیغ کے لیے قبول فرما. دین کے سارے شعبوں کو زندہ کرنے کی ہمیں پوری امت مسلموں کو توفیق عطا فرما. تمام مدارس کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی حفاظت فرما، تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام دینی جماعتوں تحریکوں کی حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، ہم سب کو پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما. توحید کو، رسالت کو، اے اللہ آخرت کے فکر کو عالم میں عام فرما. کفر و شرک کو مغلوب فرما. اے ارحم الراحمین اسلام کو، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. تمام مقروضوں کی قرضوں کے دائیں کے سے بندوبست فرما. تمام مرحومین کی مغفرت فرما. حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو، ضرورتوں کو پورا فرما. مولا ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اے ارحم الراحمین جس طرح آپ نے ہمیں 24 گھنٹے کے لیے قبول فرمایا ایسے شہر روز عاشورہ چلے کے لیے قبول فرما. سال، دوسرے سال، تیسرے سال کے لیے بھی قبول فرما. سارے عالم میں جانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. پورے عالم میں تیرے دین کو پھیلانے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. نسلاً بعد نسل ہم سب کو علم و ذکر، تبلیغ و دعوت کے لیے قبول فرما. مولا ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة
وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم. وما قضيت لنا من قضاء